نبی پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب شہید ہوتا ہے صرف ڈیوٹی اتنی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی ناک کاٹا جائے، اس کی آنکھیں نکالی جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس کا پیر کاٹا جائے، اسے تکلیف نہ ہو؟ بالکل تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا سا دیکھیے گا، غور کیجئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں بیچا گیا اور عزیز مصر نے جب خریدا تو حضرت عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا کس پر فریفتہ ہو گئی؟ حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی۔ زنان مصر حضرت یوسف کے تعلق سے زنان مصر جو ہے حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی اور لعن و طعن کرنے لگی، تم ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر کے، ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر کے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو۔ حضرت زلیخا نے سوچا ان کا جواب پریکٹیکلی طور پر دیا جائے گا، ان کا جواب اگر تھیوری کے طور پر دیں تو کام نہیں ہوگا، پریکٹیکل کے طور پر دیا جائے گا۔ چنانچہ تمام عورتوں کو دعوت کیے اور دعوت کرنے کے بعد کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ بچھا دینے کے بعد ان تمام عورتوں کو دعوت دی گئی، سب آ گئی، بیٹھ گئی دسترخوان پہ اور حضرت زلیخا نے کہا تم لوگ کھانا تناول کرو، کھانا کو کھاؤ۔ ہاتھ میں جو ہے ایک نیمبو اور چاچو کو بھیج دیا گیا۔ ادھر حضرت زلیخا یوسف کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اے یوسف علیہ السلام، آپ کی فطرت یہ ہے، آپ کی شریف یہ ہے، آپ کی جبلیت یہ ہے، آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، ہم سے غلطی سرزد ہو چکی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ میری جو عزت تھی مصر کی عورتوں کے درمیان اسے آپ بحال کر دیجیے، اسے صحیح کر دیجیے۔ اور اس کی ترکیب یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ چل کر کے صرف آج جو ہے زمانے مصر کی عورتوں کے پاس سے جب آپ گزرے تو اپنے رخ انور سے، اپنے چہرے سے صرف نقاب کو ہٹا لے، حجاب کو ہٹا لے، پردے کو ہٹا لے، اپنا رخ انور کو دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کر لیا اور حضرت یوسف زمانے مصر کے پاس جب آتے ہیں اپنے رخ انور کو ہٹاتے ہیں۔ ان عورتوں سے کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے اس پھل کو کاٹو۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ عورتیں کہتی ہے، قرآن نے فرمایا حضرت یوسف کو جب ان عورتوں نے دیکھا ہے، مصر کی عورتوں نے دیکھا ہے تو کہا، حضرت یوسف کی بڑائی بیان کی اور اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی اور کہی واللہ یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو ایک نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو ایک نورانی فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کرنے والے تکبیر، نعرہ رسالہ، مفتی کوثر القادری مصباحی صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ تو ایک وہ حسن جو ناقص ہو، وہ حسن جو فانی ہو، وہ حسن جو معطل ہو، وہ حسن جو ختم ہونے والا ہو، اس کو اگر انسان دیکھے، کوئی عورت دیکھے اس حسن کو اور انگلی کٹ جائے تو احساس تک نہ ہو، لیکن جب شہید ہوتا ہے تو حسن مطلق کو دیکھتا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے جس نے حسینوں کو حسن عطا کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھتا ہے جس نے جمیلوں کو جمیلت آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، وہ اللہ کا حسن دیکھتا ہے، وہ رب کا دیدار کرتا ہے۔ اس لیے شہید جب شہید ہوتا ہے تو اسے ذرہ برابر بھی تکلیف، سبحان اللہ، اسے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ تبھی تو فرمایا نبی نے کہ جب کون ایک شہید جب اس کا جب خون کا قطرہ شہید کا زمین پہ گرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لیکن جو ہی روح جسم سے نکلتی ہے، رب تعالیٰ شہید کو بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم جب انتقال کریں گے ہمارے ساتھ سوالات قبر ہوں گے، ہمیں عذاب قبر میں ہو سکتا ہے مبتلا ہم ہو جائے، ہر قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا،
لیکن شہید جب شہادت کے درجے میں فائز ہوتا ہے رب تعالیٰ بلا حساب کتاب کے اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جو ایک مرتبہ اگر کوئی چلا جائے دوبارہ آنا نہیں چاہے گا، دوبارہ لوٹنا نہیں چاہے گا، دنیا میں آنا نہیں چاہے گا۔ وہ کہے گا کہ تمام جگہوں میں سب سے بہتر جگہ جنت ہے، تمام جگہوں میں سب سے بہتر مسوا اور ٹھکانہ جنت ہے، اس سے کوئی بہتر جگہ نہیں۔ قرآن نے کہا اس کے تعلق سے جو لوگ جنتی جنت میں اشتہا کریں گے، خواہش کریں گے، وہ چیز وہاں موجود پائیں گے، وہ چیز اسے مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کو رب تعالیٰ لائے گا اور پوچھے گا تمہیں کیسا مقام دیا گیا، کون مقام ملا، کیسی جگہ ملی؟ وہ کہے گا مولا سب سے بہتر جگہ ملی ہے، سب سے اچھی جگہ ملی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے بدلے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سب سے بہتر جگہ ہے۔ رب فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو، کچھ اور چیزوں کا طلبگار ہو، کچھ اور مانگتے ہو؟ وہ کہے گا اے مولا مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے۔ نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، وہ شہید کہے گا کہ مجھے 10 مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میرا 100 مرتبہ اے مولا میں تیری راہ میں کٹتا رہوں، شہادت پاتا رہوں، کیونکہ وہ شہادت کے بعد جو لذت حاصل کیا ہے رب کا دیدار کر کے، وہ لذت اس انسان کو جنت میں ہی نہیں ملتی ہے، وہ مزہ شہید کو جنت میں نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ وقت میں گنجائش میں مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں، شہادت کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ آدمی اگر اسے سمجھ لے تو ایک پل کے لیے وہ زندہ نہ رہنا چاہے، ایک جس لگائے مرتبہ شہادت کو پہنچائے اور جنت میں داخل ہو جائے، جنت ٹھکانہ اس کا ہو جائے۔ اس لیے اے لوگوں شہادت سے گھبرانا نہیں چاہیے، شہادت سے گھبرانا چاہیے نہیں چاہیے۔ امام حسین 1-2 منٹ، امام حسین کی شہادت بے مثال۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے فرمایا حسین منی وعلی من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے کیا مطلب قرب حاصل ہے، حسین کا ذکر حضور کا ذکر، حسین کی بات نبی کی بات، حسین سے دشمنی نبی سے دشمنی، حسین سے بغض نبی سے بغض، حسین سے محبت نبی سے محبت کرنی ہے۔ نبی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی سے روایت کرتے دیکھیں ادھر پنڈال بھی گر گیا، اللہ اکبر، جلوہ کے درد پاک کہتے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسین سے محبت کر، اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ توجہ میرے طرف کی، توجہ میرے طرف۔ آپ کا اللہ سے محبت کرنا بڑی بات نہیں ہے، ہر مخلوق خالق سے محبت کرتا ہے، ہر مخلوق صالح سے محبت کرتا ہے، ہر عابد معبود سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے کمال کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ نبی نے دعا کر دیا کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ گویا کہ اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت میں گنجائش نہیں، بس انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کے دل میں امام حسین کی سچی پکی محبت پیدا فرمائے۔ اور یہ میری ماں بہنیں سننے جاتے جاتے حضرت سکینہ حضرت زینب نے کربلا کے واقعہ کو خود سے دیکھا، ماتم نہیں کیا، ناحزنی نہیں کی، سینہ کو بھی نہیں کی، آپ کو بھی نہیں کرنا ہے۔
مرثیہ خانی نہیں تھی، آپ کو بھی نہیں کرنا ہے. امام حسین داڑھی رکھتے تھے، آپ کو داڑھی رکھنی ہے. غلام حسین ہو نا بھائی، امام حسین داڑھی رکھتے تھے، آپ کو بھی داڑھی رکھنی ہے. امام حسین نماز پڑھتے تھے، آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے، تبھی آپ غلام حسین کہلائیں گے. امام حسین نے حق کا ساتھ دینے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے شہادت کے میدان میں شہید ہو گئے. لہذا آپ بھی حق کا ساتھ دیجئے، تب بھی آپ صحیح طور پر غلام حسین کہلائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.